کبھی میں کبھی تم، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 17۔ رباب وارڈ سے باہر نکل کے بات کرنے آ گئی تھی۔ عدیل بھی اس کے ساتھ باہر آ گیا تھا۔ افتخار خاموش اور ہارے ہوئے لیٹے تھے۔ شگفتہ اثر و رسوخ رکھنے والی بہو سے بے حد متاثر ہوئی تھی، جبکہ مصطفیٰ اور شرجینہ یوں کھڑے تھے جیسے دو فالتو لوگ ہوں جو کسی بھی کام کے نہیں ہوں۔ رباب فون پر بات ختم کر چکی، جبکہ شگفتہ اسی وقت وارڈ سے باہر نکل کر آئی ان دونوں کے پاس۔ انہیں عدیل نے ہی باہر بلایا تھا۔ کیا بات ہے عدیل، تم نے مجھے باہر کیوں بلایا؟ جی امی، وہ رباب نے فون پر ڈاکٹر نعمان خان سے بات کر لی ہے۔ وہ ملک کے سب سے قابل ہارٹ سرجن ہیں۔ ہم ابا کو آج ہی شہر کے بیسٹ ہاسپٹل میں شفٹ کروا رہے ہیں، جہاں ابا ڈاکٹر نعمان کے زیر علاج ہوں گے۔ میں یہاں ابا کے ڈاکٹر سے بات کر کے تمام معاملات کلیئر کرواتا ہوں، تاکہ ہم جلدی سے جلدی یہاں سے دوسرے ہاسپٹل شفٹ ہو سکے۔ ٹھیک ہے بیٹا، وہ تو سب، لیکن تم ابا سے تو بات کر لو۔ آنٹی آپ بالکل فکر نہ کریں، اب ڈاکٹر نعمان بہت قابل ڈاکٹر ہیں، اب انکل بالکل محفوظ ہاتھوں میں ہوں گے۔ عدیل اور شگفتہ دونوں کو خدشہ تھا کہ کہیں افتخار صاحب کی غیرت پھر نہ جاگ جائے اور وہ عدیل اور رباب کے پیسوں سے علاج کرانے سے منع نہ کر دیں۔ جیتی رہو رباب، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ تم دونوں کے آ جانے سے بڑی ڈھارس ہوئی ہے مجھے، شگفتہ نے رباب کو پیار کیا تھا۔ افتخار صاحب کو جیسے یہ بتایا عدیل نے آ کے کہ ان کا علاج وہ کسی دوسرے ڈاکٹر اور کسی دوسرے ہسپتال میں جا کر کروانا چاہتا ہے، تو افتخار نے پہلے تو بہت منع کیا کہ میں یہاں ٹھیک ہوں۔ مصطفیٰ اور شرجینہ کو بھی یہاں کا کارڈیولوجسٹ ٹھیک لگ رہا تھا۔ افتخار لیکن کچھ ہی دیر میں ہمت ہار گئے۔ مزاحمت کی طاقت اب ان میں ختم ہو گئی تھی، اس لیے بیوی اور عدیل کے پریشر میں آ گئے تھے۔ شگفتہ دل و جان سے چاہتی تھی کہ جہاں عدیل کہہ رہا ہے وہاں افتخار علاج کروائیں، لیکن ابا کا یہاں علاج صحیح ہو رہا ہے بھائی، ابا کے یہاں کنسلٹنٹ مجھے تو اچھے لگ رہے ہیں، آپ بھی ایک بار مل کر دیکھ لیں۔ مصطفیٰ بیچ میں بولا، تم تو رہنے ہی دو مصطفیٰ، بڑا بہترین علاج کروا رہے ہو تم، اس اسپتال کے جنرل وارڈ میں تم نے ابا کو لا کر ڈال دیا ہے، باتیں بڑی بڑی کر رہے ہو۔ عدیل بیٹا، میرا علاج یہاں اچھا ہو رہا ہے، میں یہاں پہ مطمئن ہوں، افتخار بولے۔ اب آپ کچھ نہیں بولیں گے افتخار، اپنا یہ حال تو کر لیا ہے آپ نے، بس جو عدیل کہہ رہا ہے نا، بس اب آپ وہی کریں گے، آپ کی زندگی کا سوال ہے، میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتی۔ شگفتہ بولتے بولتے رونے لگی تھی۔ اچھا بابا تم رو تو مت، جیسی تم لوگوں کی خوشی ہے میں وہی کروں گا نیک بخت، رونا بند کرو اب۔ عدیل تم انکل کو یہاں سے ڈسچارج کرواؤ، میں کلفٹن ہاسپٹل میں انکل کے ایڈمیشن کا پروسیس شروع کروا دیتی ہوں۔ رباب یوں بول رہی تھی جیسے ساری دنیا اس کے قدموں تلے ہے۔ یہاں جیسے تمام حالات اب عدیل اور رباب کے ہاتھوں میں تھے۔ مصطفیٰ اور شرجینہ دو بیکار لوگ پیچھے ہو کر کھڑے ہوئے تھے۔ مصطفیٰ کا چہرہ بے عزتی محسوس کرنے والے احساس کے ساتھ سرخ ہو گیا تھا۔ شرجینہ مصطفیٰ کی انسلٹ پر اندر ہی اندر غصے میں تھی، مگر وہ خاموش تھی۔ رباب اور عدیل بہت شاندار اور بہت بڑے ہاسپٹل میں افتخار کو لے کر آ گئے تھے۔ انتہائی شاندار پرائیویٹ روم تھا جہاں افتخار کو داخل کروایا گیا تھا۔ بہت بڑا کمرہ تھا، وہاں پیش قیمتی صوفے، ایک ایکسٹرا بیڈ، روم فریج، ٹی وی، صاف ستھرا باتھ روم، ہر طرح کی سہولت موجود تھی۔ افتخار بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے، شگفتہ ان کے پاس کرسی پر بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر نعمان انہیں دیکھنے کے لیے آئے تھے، ان کے ساتھ جونیئر ڈاکٹرز، نرس، رباب بھی ساتھ میں تھی، جبکہ عدیل اور مصطفیٰ وہاں پاس ہی کھڑے تھے۔ رباب کے تعلقات کی وجہ سے ان لوگوں کو یہاں بہت زیادہ وی آئی پی ٹریٹمنٹ مل رہا تھا۔ انکل نعمان، بس اب آپ جلدی سے ہمارے ابا کو بالکل پہلے جیسا فٹ کر دیں، رباب ڈاکٹر سے بولی تھی۔ انشاءاللہ، ڈاکٹر نعمان بولے۔ کیسے ہیں اب آپ، کیسا فیل کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر نعمان افتخار سے بولے اور ساتھ ساتھ رپورٹس دیکھتے ہوئے بات چیت کر رہے تھے۔ رباب وہاں چھائی ہوئی تھی۔ شگفتہ اپنی امیر و کبیر اثر رسوخ رکھنے والی بہو سے شدید متاثر ہو رہی تھی، اسے نثار ہوتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مصطفیٰ اس وی آئی پی پرائیویٹ روم کو دیکھتا احساس کمتری کا شکار ہو رہا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ باپ کا علاج اچھا نہیں کروا پایا۔ وہ بجھا بجھا چہرے کے ساتھ شرمندہ سا کھڑا تھا۔ شگفتہ مصطفیٰ کو اب بالکل بھی لفٹ نہیں کرا رہی تھی۔ مصطفیٰ ہاسپٹل سے گھر واپس آ گیا تھا، کمرے میں بیٹھ کے کنارے بیٹھا جوتے اتار رہا تھا۔ شرجینہ کمرے میں آئی، مصطفیٰ کے خاموش چہرے اور بجھی بجھی آنکھوں کو اس نے بغور دیکھا۔ ابا کیسے ہیں؟ کل سرجری کو لے کے زیادہ پریشان تو نہیں ہے نا؟ نہیں ٹھیک ہے۔ شرجینہ نے اسے بغور دیکھا، وہ مصطفیٰ کے برابر میں ہی آ کے بیٹھ گئی۔ کھانا لگاؤں؟ نہیں خواہش نہیں ہو رہی۔ کیا ہوا، پریشان ہو کیا؟ نہیں۔ کم آن مصطفیٰ، مجھ سے شیئر کرو نا، کیا بات تمہیں بودر کر رہی ہے؟ خود کو بہت کمتر سا فیل کر رہا ہوں شرجینہ، ابا کا علاج نہیں کرا سکا۔ عدیل بھائی آئے، ابا کا بہترین علاج ہوا، ان کے فوراً سرجری ہو پا رہی ہے، وہ بھی شہر کے سب سے مہنگے ہاسپٹل میں۔
تم بالکل غلط سوچ رہے ہو مصطفیٰ. تم نے اپنی بساط سے بڑھ کر ابا کا اچھا علاج کرایا تھا. تم نے ابا کے علاج میں کوئی کوتاہی نہیں کی. اچھا علاج صرف مہنگے اسپتالوں میں نہیں، باقی اسپتالوں میں بھی ہو سکتا ہے. صحت اور زندگی دینے والی ذات تو اللہ کی ہے. اگر مہنگی جگہوں پر علاج کروانے سے ہی صحت ملا کرتی تو کوئی امیر تو کبھی مرتا ہی نہیں، بس غریب اور مڈل کلاس ہی مرتی. خبردار جو تم نے اپنے لیے کچھ بھی برا سوچا. عدیل تو امی ابا کو چھوڑ چھاڑ کب کا اپنی دنیا میں مگن تھا. جب ابا کی حالت بگڑی تو تم ہی تو تھے ان کے پاس. تم تھے جو ان کو اسی لمحے ہاسپٹل لے کے گئے، فوری اور صحیح ٹریٹمنٹ کروایا تم نے. مصطفیٰ نے شرجینا کی باتوں پر برس گردن ہلائی. اصل میں وہ اندر سے خود کو واقعی بھائی کے آگے کمتر محسوس کر رہا تھا. شرجینا کے تسلی دلاسے اسے مطمئن نہیں کر پا رہے تھے. شرجینا پیار اور خلوص سے بول رہی تھی. اپنی ہر قیمتی عزیز شے تم ابا کے علاج کی خاطر بیچنے لگے تھے. تمہارا بہت شوق سے خریدا PS5، تمہارا قیمتی نیا موبائل. اگر عدیل نہیں بھی آتا نا تب بھی تم ادھار لے کے یا کچھ بھی کر کے ابا کا آپریشن ضرور کروا لیتے مصطفیٰ. عدیل نے جو کچھ تمہیں ہاسپٹل میں بولا نا وہ اسے بالکل نہیں بولنا چاہیے تھا. بس اب یہ ساری الٹی سیدھی باتوں کو نا ذہن سے نکال دو. صبح ابا کی سرجری، ہمیں صبح جلدی وہاں جانا ہے. صبح ہو گئی تھی. افتخار کا آپریشن شروع ہو گیا تھا. ایک نرس تیزی سے اندر جا رہی تھی. عدیل و مصطفیٰ ایک ساتھ کھڑے تھے. چہروں پر فکر تھی. شگفتہ کے برابر میں سدرا بیٹھی تھی. اس نے ماں کا ہاتھ مضبوطی سے تسلی دینے والے انداز میں تھام رکھا تھا. دونوں منہ ہی منہ میں دعائیں پڑھ رہی تھی. شرجینا بھی ان دونوں کے پاس کھڑی تھی. وہ نزدیک آ کے پوچھنے لگی، امی آپ کے لیے پانی لاؤں؟ شگفتہ نے اسے جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھا. ماں کا رویہ برا محسوس کر کے سدرا خود ہی آہستہ سے بولی، امی نے ناشتہ بھی نہیں کیا ٹینشن میں، پانی لا دو شرجینا. شرجینا سر ہلاتی ویٹنگ ایریا سے جانے لگی تھی. ویٹنگ روم کا ڈور پر اس کا رباب سے آمنا سامنا ہوا. رباب اندر آ رہی تھی اور شرجینا باہر جا رہی تھی. آمنے سامنے آنے پر وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے رکی. باقی کوئی ان دونوں کی طرف متوجہ نہیں تھا. رباب نے سر سے پاؤں تک شرجینا کو بغور دیکھا. شرجینا سادہ لباس، سادہ حلیے میں تھی. رباب کا کیجول حلیہ بھی شاندار تھا. ہائے شرجینا. ہائے، کیسی ہے شرجینا آپ؟ فائن. شرجینا نے جواباً اس کی خیریت معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی. وہ جیسے اس کی سائڈ سے گزر کر باہر جانے لگی تھی جبکہ رباب اندر آ گئی تھی. شرجینا نے باہر جاتے جاتے شگفتہ کی آواز سنی. شگفتہ جو شرجینا کے خلوص بھرے سوال کا جواب تک دینے کی روادار نہیں تھی، رباب کو دیکھتے ہی جذباتی انداز میں کرسی پر سے اٹھ گئی تھی. رباب تم آ گئی ہو بیٹا. میں تو کافی دیر سے یہی تھی ہاسپٹل میں آنٹی. ہاسپٹل کے CEO ڈاکٹر شاہ سے مل رہی تھی. شرجینا دروازے کے پاس ہی سے رک کر کھڑی ہو کر ان دونوں کو دیکھ رہی تھی. شگفتہ نے جذباتی سے انداز میں رباب کا ہاتھ تھام لیا تھا. شرجینا سے انہوں نے جب بات کی تھی کڑوی بات کی تھی اور رباب کے لیے ان کے منہ سے شہد ٹپک رہا تھا. انفیکٹ ڈاکٹر شاہ خود آپ سے ملنے آ رہے ہیں تاکہ آپ کو تسلی ہو سکے. رباب کے پیچھے پیچھے ہی کوئی 64-65 سال کی شاندار شخصیت کے مالک ہسپتال کے CEO بنفس نفیس ان لوگوں سے خود ملنے آئے تھے. شگفتہ سدرا اور وقاص بھی متاثر ہو گئے تھے. شرجینا دروازے ہی کی طرف رک کر کھڑی ہو کے ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی. ڈاکٹر شاہ کو دیکھ کے عدیل، سدرا، وقاص سب لوگ احتراماً کھڑے ہو گئے تھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. شگفتہ احترام سے بولی تھی. آپ کے پیشنٹ کی اس وقت سرجری ہو رہی ہے. آپ ہر حوالے سے بالکل مطمئن رہیں. قابل ترین ڈاکٹرز کی ٹیم یہ سرجری کر رہی ہے. سب خیر ہوگی انشاءاللہ. آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. عدیل کا انداز تشکرانہ تھا. آپ لوگوں کے لیے چائے وغیرہ کچھ بھجواؤں؟ نہیں، بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر شاہ. کسی بھی طرح کی کوئی بھی پرابلم ہو تو ہاسپٹل کا عملہ آپ لوگوں کے لیے ہر طرح کی ہیلپ کے لیے ہر وقت موجود ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. شگفتہ شکر گزار ہو رہی تھی. ڈاکٹر شاہ اور ان کے معاون وہاں سے چلے گئے تھے. ان کے جاتے ہی رباب بولی، میں گھر سے سب کے لیے بریک فاسٹ بنوا کے لائی ہوں. مجھے پتا تھا آنٹی نے تو ٹینشن میں کچھ بھی نہیں کھایا ہوگا. یہ بولتے ہی رباب کی ملازمہ بہت بڑے سائز کے امپورٹڈ قسم کے لنچ باکسز اٹھائے ویٹنگ ایریا میں آ گئی تھی. رباب یہاں چھائی ہوئی تھی. سب رباب کی چھتری میں تلے کھڑے تھے. یہاں ٹیبل پر ناشتہ لگاؤ سب کے لیے. رباب ملازمہ سے بولی، آئیں آنٹی تھوڑا سا تو کچھ کھا لیں پلیز. پھر پیار اور خلوص سے ساس سے مخاطب ہوئی. ملازمہ وہاں رکھی میز پر تیز تیز ناشتے کے لوازمات سجا رہی تھی. شگفتہ نثار ہوتی نظروں سے اپنی شاندار بہو کو دیکھ رہی تھی. وہ رباب کی حیثیت اور اسٹیٹس سے بری طرح امپریس تھیں. جس ہاسپٹل میں وہ آنا افورڈ نہیں کر سکتی تھی وہاں یہ VIP ٹریٹمنٹ رباب انہیں دلوا رہی تھی. مصطفیٰ اور شرجینا کے علاوہ افتخار صاحب کی ساری فیملی رباب کی دولت، اسٹیٹس اور اثر رسوخ کے آگے خاصی دبی
زیر احسان اور بڑی ممنون و متاثر نظر آ رہی تھی۔ مصطفیٰ اور شرجینہ کی اب یہاں پہ کوئی اہمیت نہیں رہی تھی۔ آپریشن ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نعمان آپریشن تھیٹر سے باہر نکلے تھے۔ پیچھے ان کے جونیئر ڈاکٹرز بھی تھے۔ شگفتہ، عدیل، مصطفیٰ، شرجینہ، رباب، سدرا، وقاص سب منتظر کھڑے تھے۔ شگفتہ اور سدرا کافی زیادہ پریشان اور خوفزدہ تھیں، جبکہ عدیل اور مصطفیٰ فکر مند تھے مگر خود کو کمپوز کر رکھا تھا۔ شرجینہ کے چہرے پر بھی فکر پھیلی ہوئی تھی۔ رباب بظاہر خود کو کنسرن ظاہر کر رہی تھی مگر دل میں اسے قطعاً کوئی پرواہ نہیں تھی ان میں سے کسی کی بھی۔ جی ڈاکٹر صاحب، ایک کامیاب سرجری ہوئی ہے الحمدللہ، ڈاکٹر نعمان عدیل سے بولے۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ شگفتہ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہم مل سکتے ہیں؟ سدرا بےتابی سے بولی۔ ابھی نہیں، ابھی ہم انہیں ICU میں شفٹ کر رہے ہیں، چند گھنٹے بعد آپ لوگ مل سکتے ہیں۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر نعمان وہاں سے آگے چلے گئے، جونیئر ڈاکٹر بھی ان کے ساتھ ساتھ چلے گئے۔ مبارک ہو آنٹی، میں نے آپ سے کہا تھا نا سب ٹھیک ہوگا، دیکھیں اللہ نے انکل کو نئی زندگی دے دی، رباب شگفتہ سے بولی۔ ہاں رباب، تم ٹھیک کہہ رہی تھی، تمہارا شکریہ بیٹا، تمہارے تعلقات کی وجہ سے ان کا اتنے قابل، اتنے بڑے لوگوں ڈاکٹر کے ہاتھوں آپریشن ہو سکا۔ اپنوں کا بھی کوئی شکریہ ادا کرتا ہے آنٹی، میں آپ کی اپنی تو ہوں، آپ اور انکل مجھے میرے پیرنٹس کی طرح عزیز ہیں۔ ڈاکٹر نعمان سے اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے لوگ مہینوں انتظار کرتے ہیں امی۔ ابا کی آنن فانن ڈاکٹر نعمان کے ہاتھوں سرجری واقعی سے رباب کی وجہ سے ہی ممکن ہو سکی۔ عدیل بیوی کو فخریہ انداز میں پیش کر رہا تھا۔ عدیل میری بہو ہیرا ہے، ہیرا۔ شگفتہ رباب کی واری جا رہی تھی۔ یہ تو ہے امی۔ رباب مدھم سی مسکرائی تھی، جیسے اپنی تعریفوں پر شرمندہ ہو رہی ہو، جبکہ دل ہی دل میں وہ خود کو نمایاں کروا کے بڑا انجوائے کر رہی تھی۔ رباب نے کنکھیوں سے شرجینہ کی طرف دیکھا جو کچھ قدم پیچھے کھڑی تھی۔ شرجینہ اور مصطفیٰ کو نیچا دکھا کے رباب کو بڑی دلی تسکین مل رہی تھی۔ شگفتہ نے کبھی شرجینہ کو ایک بار بھی اس طرح پیار سے مخاطب نہیں کیا جیسے پیار سے وہ رباب سے بات کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ICU میں سارے لوگ ایک ایک کر کے جا کے افتخار سے مل رہے تھے۔ شرجینہ افتخار صاحب کو دیکھ کے ICU سے نکل رہی تھی۔ کوریڈور میں اس کا عدیل سے آمنا سامنا ہوا۔ اچانک اور غیر متوقع آمنا سامنا ہونے پر وہ دونوں ہی 1 منٹ کے لیے رک گئے۔ دونوں کا آئی کانٹیکٹ ہوا۔ شرجینہ نے اپنا چہرہ سنجیدہ بے تاثر سا بنا لیا، جبکہ عدیل نے اسے بغور دیکھا۔ ابھی تو وہ باپ کی فکر میں تھا، شرجینہ کو اس نے نوٹس نہیں کیا تھا، مگر اب وہ بغور دیکھ رہا تھا۔ کیسی ہو شرجینہ؟ ٹھیک ہوں۔ شرجینہ جواب دینے کے بعد فوراً ہی وہاں سے آگے بڑھ جانا چاہتی تھی۔ اسی وقت عدیل کے پیچھے پیچھے رباب وہاں آ گئی۔ رباب نے عدیل اور شرجینہ کو آمنے سامنے کھڑا دیکھ لیا۔ رباب کے چہرے پر ناگواری اور ناپسندیدگی ابھری تھی۔ وہ شرجینہ کے خوبصورت اور کم عمری ہونے کی وجہ سے دل ہی دل میں شرجینہ سے جلتی بھی تھی اور انسیکیور بھی تھی۔ عدیل، تم تو ابا کے پاس ICU میں جا رہے تھے نا، یہاں کیا کرنے لگے؟ ہاں، وہ میں تمہارا ہی تو ویٹ کر رہا تھا، میں نے سوچا ساتھ چلتے ہیں دونوں۔ رباب شرجینہ کے پاس آئی۔ شرجینہ کیسی ہو؟ شرجینہ نے بھی جواب بھی نہیں دیا۔ اسی وقت کوریڈور میں ان لوگوں کے پیچھے موجود لفٹ کا ڈور کھلا۔ لفٹ میں سے مرتضیٰ اور سلمہ باہر نکلے۔ وہ دونوں افتخار صاحب کی عیادت کے لیے آئے تھے۔ لفٹ سے نکلتے ہی ان دونوں نے عدیل اور اس کی بیوی کو ساتھ کھڑے دیکھ لیا تھا۔ مرتضیٰ کے چہرے پر عدیل کو دیکھ کر سختی ابھری تھی۔ چونکہ یہاں خاموشی کافی تھی اس لیے سب نے ہی لفٹ کی طرف دیکھا۔ السلام علیکم امی۔ السلام علیکم بابا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ مرتضیٰ عدیل سے قطعاً بات نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر عدیل خود ان کی جانب بڑھا۔ وہ خوش اخلاقی سے انہیں سلام کر رہا تھا، جیسے ان کے درمیان تو کبھی کوئی تلخی تھی ہی نہیں۔ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ مرتضیٰ کے چہرے پر ناگواری تھی۔ انہوں نے اپنا ہاتھ اس کی جانب جواباً نہیں بڑھایا۔ سلمہ نے آہستہ سے انہیں کونی ماری کہ ایسا نہ کریں۔ مرتضیٰ نے بحالت مجبوری صرف اس کے سلام کا جواب دیا، ہاتھ پھر بھی نہیں ملایا۔ وہ عدیل کی شکل سے بھی نفرت کرتے تھے۔ شرجینہ ماں باپ کے پاس ہی آ گئی۔ کیسے ہیں اب افتخار شرجینہ؟ مرتضیٰ نے بیٹی سے پوچھا۔ رباب خود چل کے ان دونوں کے پاس آ گئی اور بیچ میں بول پڑی۔ اس نے مرتضیٰ کا عدیل کے ساتھ سرد اور بے مہر انداز نوٹس کر لیا تھا۔ پاکستان کے بیسٹ کارڈیولوجسٹ کے انڈر ٹریٹمنٹ ہے، بہت جلدی ریکوری ہو رہی ہے انکل کی۔ مرتضیٰ نے گھور کے رباب کو دیکھا۔ شرجینہ سب کو اگنور کر کے ایک دم بولی، چلے امی بابا میں آپ کو ملواتی ہوں نا، اب بس سے آ جائیں۔ مرتضیٰ اور سلمہ شرجینہ کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ عدیل اور رباب وہیں کھڑے رہ گئے۔ رباب کے ہونٹوں پر دل جلانے والی طنزیہ مسکراہٹ تھی، جبکہ عدیل شرمندہ شرمندہ سا کھڑا تھا۔ وہ خدرے کھسیانہ سا ہوا تھا۔ بڑے روڈ اور ایل مینرڈ ہے شرجینہ کے فادر تو، لگتا ہے انہیں ابھی تک غصہ ہے تمہارے شرجینہ سے رشتہ توڑنے کا۔ چھوڑو انہیں، میرے لیے اہم نہیں ہے، عدیل منہ بنا کے بولا۔
سلمہ اور مرتضیٰ افتخار کو دیکھ کر فوراً ہی ہاسپٹل سے چلے گئے تھے۔ مرتضیٰ کا موڈ بہت خراب تھا، سلمہ بھی چپ چپ سی تھی۔ میاں کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے وہ ہلکی بلکی بات کرنے لگی۔ شکر ہے افتخار بھائی کی طبیعت بہتر ہو گئی، سرجری میں کوئی کمپلیکیشن بھی نہیں ہوئی۔ یہ عدیل کی بیوی یہاں پر کیا کر رہی تھی، تم نے نوٹس کیا؟ مرتضیٰ غصے میں بولے تھے۔ اتنی بڑی سرجری تھی افتخار بھائی کی، کیا بیٹا بہو نہ آتے؟ عدیل آ جاتا، اس کی بیوی کیوں آئی تھی؟ اور شگفتہ بھابھی، وہ تو عدیل کی بیوی کے آگے ایسی بچھی جا رہی تھی، ایسے اس کے صدقے واری جا رہی تھی جیسے افتخار کا علاج وہ لڑکی ہی کرا رہی ہو۔ مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے مرتضیٰ، اس اتنے بڑے ہاسپٹل میں علاج کرانے والے حالات تو نہیں تھے افتخار بھائی کے۔ شگفتہ بھابھی یوں ہی نہیں بچھی جا رہی ہے عدیل کی بیوی پر۔ خدمتیں اتنے دنوں سے میری بیٹی کرتی رہی سب کی، اس کی تعریف میں تو ایک لفظ بھی نہیں بولا کسی نے۔ تعریفیں ہوئی تو اس امیر ذاتی کی۔ شگفتہ بھابھی کا رویہ مجھے آج بالکل پسند نہیں آیا۔ مرتضیٰ غصے میں بول رہے تھے۔ شرجینا بھی آج مجھے چپ چپ لگ رہی تھی، وہ یقیناً عدیل اور اس کی بیوی کی موجودگی سے اپسیٹ تھی۔ عدیل افتخار بھائی کا بیٹا ہے مرتضیٰ۔ وقتی طور پر غصے میں آگے افتخار بھائی نے اس سے تعلقات ختم کر بھی دیے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہے کہ باپ بیٹا زندگی بھر الگ الگ ہی ہوں گے۔ سلمہ نے شوہر کو سمجھانا چاہا۔ تم کچھ بھی کہو سلمہ، مگر آج وہاں عدیل کی بیوی کو دیکھ کے مجھے سخت غصہ چڑھا۔ بھولا نہیں ہوں کیسے عدیل نے اس لڑکی کے لیے میری ہیرا بیٹی کو ٹھکرایا تھا، اس کی بے عزتی کی تھی۔ سلمہ چپ سی ہو گئی تھی ایک پل کے لیے۔ غصہ ان کو بھی تھا عدیل پر۔ اپنے جذبات اور غصے کو قابو میں رکھے مرتضیٰ، جس طرح شرجینا افتخار بھائی کی بہو ہے اسی طرح عدیل کی بیوی بھی ہے۔ ہمارا ان کے اس گھریلو معاملے پر کچھ بولنے کا حق نہیں ہے۔ شگفتہ بھابھی کا مزاج آپ کو پتہ ہی ہے، آپ کا کچھ کہنا شرجینا کے لیے مسائل کھڑے کر سکتا ہے۔ مرتضیٰ غصے میں لب بھیج گئے تھے، خاموش ہو گئے تھے۔ غصے کے باوجود انہیں بیوی کے سمجھانے پر یہ احساس ہو گیا کہ وہ شرجینا کو بیاہ چکے ہیں اور اب وہ اس گھر کی بہو ہے۔ اگر انہوں نے کچھ کہا تو شگفتہ مزید مشکلات کھڑی کرے گی شرجینا کے لیے۔ رباب اور نتاشا کسی کافی شاپ پر ساتھ بیٹھے تھے۔ دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، کافی اور سینڈوچز انجوائے کر رہے تھے۔ گاڈ، میں تو تھک گئی ہاسپٹل کے چکر لگا لگا کے۔ رباب برا سا منہ بنا کے بولی۔ شوق بھی تو تمہیں ہی تھا اچھی بیوی اور بہو بننے کا۔ نتاشا بولی۔ شوق ووق نہیں تھا، مگر عدیل جس طرح اپنے فادر کی طبیعت کو لے کر ایموشنل ہو گیا تھا نا، اگر میں ساتھ نہ جاتی تو وہ کہتا تو کچھ نہیں مگر دل میں ضرور برا فیل کرتا۔ عدیل کی خاطر اس کی فیملی کو اہمیت دینی پڑ گئی یار۔ ویسے مزہ آیا مجھے، عدیل کے ابا جان نے مجھ سے شادی کرنے پر سزا دی تھی، عدیل کو گھر سے نکالا تھا اور اب میرے پیسوں سے علاج کروا رہے ہیں۔ میرے پیسوں اور میرے تعلقات کے بل پر ان کی فوراً سرجری ہوئی ہے۔ عدیل کو بولا تھا انہوں نے وہ مجھے اپنی بہو کبھی نہیں مانیں گے، کبھی مجھے قبول نہیں کریں گے۔ پور مین، ناؤ ایٹنگ ہز اون ورڈز۔ ویسے عدیل کی مدر کیسی ہیں؟ نتاشا مزے لے رہی تھی۔ بڑی لالچی عورت ہے، سو انوائنگ، میڈل کلاس ٹپیکل عورت، میری دولت سے امپریسڈ۔ اب اپنے اسٹیٹس سے اتنا نیچے جا کے شادی کی ہے تو لو کلاس لوگوں کو برداشت بھی کرنا پڑے گا نا۔ اور ویسے عدیل کی ایکس فیانسے بھی تو ہوگی نا وہاں، تم نے بتایا تھا عدیل کے چھوٹے بھائی سے شادی ہو گئی ہے اس کی۔ ہاں، وہ بھی ٹپیکل مڈل کلاس، بڑا بھائی نہیں ملا تو چھوٹے بھائی سے شادی کر لی ہے۔ کیسی وہ خوبصورت ہے وہ؟ نتاشا نے تجسس سے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اس ایج میں ہر لڑکی خوبصورت لگتی ہے۔ یعنی ینگ بھی ہے خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ؟ عدیل سے چھوٹی ہے، نتاشا جتا کے بولی تھی۔ اب اس سوال کا کیا مطلب ہے نتاشا؟ بھائی صرف اتنا کہہ رہی ہوں، ذرا چوکس رہو۔ عدیل کا پھر سے میل جول ہوا ہے اپنی فیملی سے۔ اپنی خوبصورت ینگ ایکس فیانسے کو دیکھ کے عدیل کے دل میں پرانے ایموشنز پھر نہ پیدا ہونے لگے۔ کیا تم مجھے یہ جتا رہی ہو نتاشا کہ میں عدیل سے 2 سال بڑی ہوں اور عدیل کے مقابلے میں کم خوبصورت ہوں؟ ارے نہیں یار، ایکچولی ہمارے دیسی مردوں کی نا بڑی عجیب مینٹیلٹی ہوتی ہے، انہیں بیوی ہمیشہ خود سے چھوٹی اچھی لگتی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے اس عام سی شرجینا میں جو میرے ہوتے ہوئے عدیل اس کی طرف دیکھے بھی۔ رباب مغرورانہ انداز میں بولی تھی۔ ویسے ایک بات سنو، ڈائٹ سلمان کو کرنی چاہیے اور کرتی تم ہو۔ کم از کم کافی میں تو شوگر لے لیا کرو یار، مزید ویٹ کم کتنا کرنا ہے تم نے؟ ویسے ہی سلمان تمہارے ساتھ چلتا بالکل بھالو لگتا ہے، وہ تو ہے ہی ہمٹی ڈمٹی اور رہے گا بھی۔ نتاشا منہ بنا کے بولی۔ اس کے ساتھ میچ کرنے کے لیے تم تھوڑا ویٹ پٹ آن کر لو، رباب دوستانہ انداز میں بولی تھی۔ افتخار کو سرجری کے بعد نقاہت کمزوری ہو رہی تھی، وہ ہاسپٹل گاؤن میں خاموش لیٹے تھے۔ شگفتہ اور سدرا وہاں ان کے پاس تھی۔ سدرا ابھی ہی باپ کو دیکھنے آئی تھی، وہ باپ کے پاس جھک کے کھڑی ان کی خیریت پوچھ رہی تھی۔ کیسی طبیعت ہے ابا، کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ سدرا پیار سے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ افتخار بیٹی کی خاطر ہلکا سا مسکرائے تھے۔ ٹھیک ہوں بیٹا،
اللہ کا کرم ہے۔ ڈاکٹر نعمان باقاعدگی سے صبح شام آ کے دیکھ رہے ہیں تمہارے ابا کو۔ ہسپتال کا عملہ بنا بلائے خود آ کے ہر چیز کا دھیان رکھ رہا ہے۔ اتنی بہترین نگہداشت ہو رہی ہے یہاں تمہارے ابا کی، کیا بتاؤں سدرا تمہیں۔ ہم تو اس بڑی عالیشان ہسپتال آنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اللہ میرے عدیل کو سلامت رکھے، اس نے اور رباب نے سب کچھ اتنا بہترین کروا دیا۔ اللہ میرے عدیل کو سدا سکھی رکھے، شگفتہ بیٹے کو فخری انداز میں پیش کر رہی تھی۔ اسی وقت عدیل کمرے میں داخل ہوا تھا، ہاتھوں میں پھولوں کا خوبصورت سا گلدستہ تھا۔ اس نے ماں کی باتیں سن لی تھیں، اپنی تعریف سننا اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ عدیل کے اندر پیسے کی محبت اور اونچے سٹیٹس کی دھن شگفتہ ہی سے آئی تھی۔ وہ ماں بیٹا کسی حد تک ایک جیسی فطرت کے مالک تھے۔ آ گیا میرا بیٹا، شگفتہ چہک کے بولی۔ کیسے ہیں ابا؟ اچھا ہوں بیٹا، افتخار نے جواب دیا۔ اچھا تو ہونا ہی ہے نا، علاج اور نگہداشت جو اتنی بہترین ہو رہی ہے، ایک کو بلاؤ تو چار چار نرسیں دوڑی آتی ہیں بات سننے کے لیے۔ تو عدیل احمد کے ابا کا اتنا ہی شاندار ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے نا امی۔ ابا ڈاکٹر کل آپ کو ڈسچارج کرنے کا بول رہے ہیں، عدیل باپ سے بولا۔ ہاں بیٹا، صبح ڈاکٹر نعمان آئے تھے دیکھنے، انہوں نے کل چھٹی کا بولا ہے، اور ساتھ یہ بھی بول رہے تھے کہ کم از کم 6 سے 8 ہفتے آپ کو مکمل آرام اور احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس لیے ابا میں نے یہ سوچا ہے کہ آپ کو اور امی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے کے چلوں گا تاکہ وہاں آپ کی اچھی طرح دیکھ بھال ہو سکے۔ نہیں عدیل، یہ مناسب نہیں ہے بیٹا۔ کیوں ابا؟ تمہارے اور رباب کے پیسوں سے علاج کروانے سے اپنی نظروں سے جتنا گرا ہوں اتنا ہی کافی ہے میرے لیے۔ اب اگر بہو کے گھر جا کے پڑ گیا تو شرم سے زمین میں ہی گڑ جاؤں گا۔ ابا آپ کا علاج میرے پیسوں سے ہوا ہے، رباب میری بیوی ہے، میں رباب کی کمپنی میں مالکوں میں سے ہوں، آپ ضد نہ کریں۔ اب اس وقت آپ کو بہت کیئر اور آرام کی ضرورت ہے جو آپ کو اپنے گھر میں نہیں ملے گا۔ بیٹا میں تمہارا اور رباب کا احسان مند ہوں، تم دونوں نہ آتے تو فوراً میرا آپریشن نہ ہو پاتا، شاید مجھے کسی سے ادھار مانگنا پڑتا، مگر بیٹا رباب کے گھر میں نہیں جا سکوں گا، ابھی اتنا نہیں ٹوٹا، لیکن اگر تم مجھے ساتھ لے گئے نا تو پھر میں بری طرح ٹوٹوں گا، اور اگر اب کی دفعہ ٹوٹا تو پھر اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکوں گا۔ میرے بیٹے کا اپنا گھر ہوتا تو چلا بھی جاتا، مگر بہو کے گھر جانا یہ مناسب نہیں ہے عدیل، یہ تو میرے لیے موت ہوگی۔ عدیل چپ ہو گیا تھا۔ جس بیٹے کو بڑی ضد غرور میں آ کے گھر سے نکالا تھا، جب وقت پڑا تو وہی میری مدد کو آیا۔ یہ تو حالات ہیں افتخار احمد کے، خالی جیب، خالی بینک اکاؤنٹ، ایک ہارٹ اٹیک کی ڈھیر۔ افتخار اپنے آپ سے بول رہے تھے۔ اب آپ ایسی باتیں نہ کریں، آپ نے بہت کچھ کیا ہے ہم سب کے لیے، ہم بھائی بہن امی ہم سب کے لیے آپ نے ہر سہولت آرام ہم سب کو مہیا کیا ہے، ہماری سب خواہشیں پوری کی ہیں۔ سدرا جذباتی ہو کے بولی تھی۔ عدیل تم ٹھیک کہتے تھے بیٹا، تمہارے بغیر تو میں 6 ماہ بھی نہ نکال سکا، ساری عمر گزار کے خود کو اس قابل بھی نہ کر سکا کہ اپنا علاج خود کرا سکتا۔ ایک ناکام آدمی ہے تمہارا باپ بیٹا۔ افتخار نے جیسے بیٹی کی بات سنی ہی نہیں تھی، وہ مایوسی بھرے ٹوٹے لہجے میں بول رہے تھے، ان کی آواز بھرا گئی تھی، سدرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ اب باپ کے ہاتھوں کو پیار سے سہلا رہی تھی، جبکہ شگفتہ بھی تھوڑی دیر کے لیے افسردہ اور خاموش ہوئی تھی۔ عدیل اب بالکل خاموشی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ ہاسپٹل سے واپس گھر آ گیا، وہ ڈسٹرب تھا۔ وہ رباب کے پاس آیا، دونوں ساتھ چائے پینے لگے۔ عدیل ایک دم رباب سے بولا، کل ابا ڈسچارج ہو رہے ہیں، میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے جب تک وہ پوری طرح ٹھیک نہیں ہو جاتے میں ان کے پاس رہوں گا۔ واٹ؟ یہ کس قسم کا اسٹوپڈ خیال آیا تمہیں عدیل؟ وہاں اس گندے مڈل کلاس ایریا میں، اس چھوٹے سے گھر میں؟ کیا ہو گیا عدیل تمہیں؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ ابا کو میری ضرورت ہے رباب، پہلے ہی مجھے بڑا گلٹ تھا، ابا کی جب طبیعت خراب ہوئی تو میں وہاں ان کے پاس نہیں تھا۔ مصطفیٰ تو کسی قابل ہے نہیں، کس طرح جنرل وارڈ میں اس نے ابا کو لا کر ڈالا ہوا تھا۔ ابا نے مجھے چھوڑ بھی دیا، مگر پھر بھی مجھے امی اور ابا کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، ان کی خبر رکھنی چاہیے تھی۔ اب اپنے اس گلٹ ٹرپ پر نکلے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گندے محلے میں جا کے پھر سے رہنے لگو گے؟ کہاں سے کہاں اٹھا کے لے آئی ہوں عدیل میں تمہیں، تم نے واپس وہیں جانا ہے، اپنے اصل کو چھوڑو گے نہیں نا تم؟ ہاں، کیونکہ وہاں میرے پیرنٹس ہیں، اگر اتنا پیار آ رہا ہے پیرنٹس پر تو ان دونوں کو یہاں لے آؤ، خود وہاں جانے کی کیا تک ہے؟ کہا تھا مگر ابا نہیں مان رہے، وہ ایگو والے آدمی ہیں رباب، تمہارے گھر نہیں رہ سکتے، میرے پیسوں سے علاج کروا سکتے ہیں مگر یہاں نہیں آ سکتے۔ واہ، اپنی سہولت کے حساب سے سیلف رسپیکٹ، ایگو، سیلف اسٹیم کو یوز کرنا تم مڈل کلاس لوگوں کو نا بڑا اچھا سیکھ لیا ہے۔ رباب تم میری اور میرے پیرنٹس کی اس طرح انسلٹ نہیں کر سکتی، یہ حق میں نے تمہیں نہیں دیا۔ اگر تمہارے لیے تمہارے پیرنٹس قابل عزت ہے نا تو میرے لیے میرے ہیں۔ یو نو واٹ، تمہارے اندر کا مڈل کلاس انسان کبھی کبھی بڑی شدت سے باہر نکلتا ہے۔ کلاس چینج کروا دی میں نے تمہاری، مگر اس مڈل کلاس مینٹیلٹی کا کیا کروں؟
بات بات پر بے عزتی ہو جاتی ہے تم لوگوں کی. فیکٹس بتاؤ تو برا لگ جاتا ہے. اینی ویز میں اس ٹاپک میں مزید بحث نہیں کرنا چاہتی. تمہیں جتنے پیسے ان کے لیے گھر پر بھیجنے ہیں بھیجو. میل نرس کا بندوبست کروا دیتی ہوں میں. مگر تم وہاں نہیں جا رہے ہو عدیل, سنا ہے تم نے؟ کیوں نہیں جا رہا ہوں میں؟ کیا میں تمہارا غلام ہوں, قیدی ہوں, پابند ہوں تمہارا کہ صرف وہی کروں گا جو تم کہو گی؟ اس وقت امی ابا کو میری ضرورت ہے, میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا. تمہیں ساتھ چلنے کے لیے نہیں کہہ رہا, صرف خود وہاں جانے کے لیے کہہ رہا ہوں, اور وہ بھی کچھ ہفتوں کے لیے. عدیل پہلی بار رباب کے سامنے کھڑا ہوا تھا, ہولڈنگ از گراؤنڈ. اپنی کلاس کو لے کے جو کمپلیکسز اس کے اندر تھے, رباب بار بار وہ اس کو کلاس کا تانا دے کر بولے جا رہی تھی جو اس سے برداشت نہیں ہو رہے تھے. رباب اسے بھڑکتا دیکھ کر پہلی بار ذرا چپ سی ہوئی. عدیل غصے میں وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا. رباب ہمیشہ ہر معاملے میں اپنی مرضی چلانے کی اور عدیل کو کنٹرول کرنے کی عادی تھی. عدیل کا یہ رویہ دیکھ کر چند سیکنڈ کے لیے بالکل ساکت رہ گئی تھی. رباب کو جیسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا دیا تانا اس کو اتنا مشتعل کر دے گا. وہ غصے میں بھری وہاں خاموشی سے بیٹھی تھی. اس نے شدید غصے میں چائے کا کپ واپس رکھ دیا. افتخار ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کے گھر آ گئے تھے. وہ ویل چیئر پر تھے. ویل چیئر عدیل چلا رہا تھا. مصطفیٰ اور شگفتہ ان کے ساتھ ساتھ تھے. شرجینا اور سدرا گھر پر ان کی آمد کی منتظر کھڑی تھی. افتخار ابھی سرجری کے بعد والی نکاہت میں تھے. بائی پاس کے بعد جو مخصوص قسم کی چیسٹ بیلٹ مریض پہنتے ہیں انہوں نے پہن رکھی تھی. خوشی اور شکر گزاری بھرے انداز میں جذباتی سی ہو کے سدرا بولی, ابا آپ گھر آ گئے, شکر ہے خدا کا. آپ کے بغیر گھر کتنا سونا لگ رہا تھا ابا. خوب تم لوگوں کو پریشان کیا ہے نا میں نے. افتخار سدرا کو دیکھ کے بولے. کوئی پریشان نہیں کیا, اللہ آپ کا سایہ ہم سب پر قائم رکھے. شگفتہ جذباتی ہوئی تھی. آمین امی. شگفتہ نے پرس میں سے 1000 روپے نکالے, انہیں افتخار کے سر کے اوپر سے گھمایا اور انہوں نے افتخار کا صدقہ اتارا. پھر وہ پیسے شرجینا کی طرف بڑھائے. زبیدہ ہے نا ابھی؟ جی کچن میں ہے امی. یہ پیسے اسے دے دو شرجینا. امی ابا کو میں کمرے میں لے کے جا رہا ہوں, ابا تھک گئے ہوں گے ٹریولنگ میں. عدیل ماں سے بولا. ہاں بیٹا لے کے چلو تم. عدیل باپ کی ویل چیئر چلاتا ہے انہیں بیڈ روم میں لے آیا تھا. شگفتہ, مصطفیٰ, شرجینا اور سدرا بھی ساتھ ساتھ تھے. مصطفیٰ اور عدیل دونوں بھائیوں نے مل کے باپ کو سہارا دے کے احتیاط سے بیڈ پر لٹا دیا تھا. شرجینا نے جلدی سے ویل چیئر پیچھے سائڈ پر کر دی تھی. اس بیڈ پر آپ کمفرٹیبل نہیں ہوں گے ابا, میں ابھی آپ کے لیے پیشنٹس والا بیڈ منگواتا ہوں. بیٹا یہ بیڈ ٹھیک ہے, میں کوئی دقت محسوس نہیں کر رہا اس پہ. ابا بس اب آپ آرام کریں, باقی سب کچھ مجھے سنبھالنے دیں. میں نے ہاسپٹل میں میل نرس کے لیے بھی بات کر لی ہے. آپ کے لیے میل نرس کا بندوبست ہو گیا ہے. ایک نرس دن میں آپ کے پاس ہوا کرے گا اور ایک رات میں, تاکہ 24 گھنٹے آپ کی بہترین کیئر ہو سکے. اور میں بھی ابھی یہیں آپ لوگوں کے پاس ہی رکوں گا. عدیل نے سارے فیصلے کر لیے تھے. کسی نرس فرض کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ مصطفیٰ عدیل سے بولا. تو کیا امی اس عمر میں ابا کی تیمارداری کریں گی؟ ابا کو ابھی بہت کیئر کی ضرورت ہے. امی کیوں کریں گی؟ شگفتہ افتخار کے پاس ہی بیٹھی تھی. باقی عدیل, مصطفیٰ, شرجینا, سدرا بیڈ کے پاس کھڑے تھے. میں ہوں نا, رات میں میں سویا کروں گا. ابا کے پاس کوئی پرابلم نہیں ہوگی, میں سب کچھ کر لوں گا. تم تو رہنے ہی دو مصطفیٰ, میرا منہ نہ کھلواؤ. تم تو تب بھی گھر پر تھے جب ان کی حالت بگڑی تھی. تمہارے ہوتے ہوئے ان کی یہ حالت ہوئی نا. شگفتہ نے فوراً بولا. کس طرح کے معمولی سے ہاسپٹل اور وارڈ میں تم نے ابا کو داخل کروایا تھا مصطفیٰ؟ ابا کو تم پر نہیں چھوڑ سکتا میں, کوئی رسک نہیں لے سکتا. مصطفیٰ چپ ہو گیا تھا. ایسی بات نہیں ہے عدیل, مصطفیٰ نے بڑا خیال کیا میرا. اور مصطفیٰ ٹھیک کہہ رہا ہے, میل نرس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارا اتنا بڑا گھر بھی نہیں ہے کہ گھر میں کوئی سرونٹ کوارٹر ہو. گھر کی عورتوں کو پرائیویسی کا مسئلہ ہوگا. پھر اس نرس کے بھی کھانے پینے کا انتظام کرنا پڑے گا. نوکر چاکر تھوڑی ہے نا ہمارے پاس. گھر کی عورتوں پر کام کا مزید بوجھ پڑ جائے گا. افتخار ٹھہر ٹھہر کر بول رہے تھے. آپ کی صحت کا معاملہ ہے یہ, جو عدیل کہہ رہا ہے نا اسے کرنے دیں. آپ کا کوئی اعتراض اب میں نہیں سنوں گی. شگفتہ میاں پر ڈھونس جماتی ہوئی بولی. ان کا انداز میاں کی فکر کرنے والا تھا, مگر ان کا چہرہ اور باڈی لینگویج عدیل کے آ جانے کے بعد بدل چکی تھی. اب انداز میں غرور, حاکمیت اور ہٹ دھرمی تھی. ان کا کماؤ پوت امیر بیٹا گھر واپس آ گیا تھا. اب شگفتہ کو جیسے کسی چیز کی ٹینشن نہیں تھی. وہ جیسے خود کو خاصا مضبوط, طاقتور محسوس کر رہی تھی. مصطفیٰ کی اب کوئی اوقات نہیں تھی. مصطفیٰ تم اپنے مشورے نا اپنے پاس رکھو. عدیل بہتر جانتا ہے تمہارے ابا کے لیے کیا ضروری ہے اور کیا نہیں. فکر نہ کرو, تمہاری بیوی سے نہیں کرواؤں گی کام. جیسے باقیوں کا کھانا بنتا ہے اس نرس کا بھی بن جائے گا. مصطفیٰ بالکل چپ ہو گیا تھا. شگفتہ نے ذرا لحاظ نہیں کیا اور شرجینا اور تمام گھر والوں کے سامنے مصطفیٰ کو بے عزت کر دیا. مصطفیٰ کی ہر خدمت شگفتہ کی نظروں میں اب 2 کوڑی کی ہو چکی تھی.
شرجینا اور مصطفیٰ دونوں کے چہرے شرمندگی سے سرخ پڑ گئے تھے۔ شرجینا بغیر کچھ کہے خود کو چور چور سا محسوس کر رہی تھی۔ سدرا اور افتخار دونوں کو شگفتہ کا انداز برا لگا، مگر موقع ایسا تھا کہ کوئی بھی کچھ نہیں بول سکا۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔